سرکاری ملکیت میں چلنے والے ملک کے واحد کمرشل بینک نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز اور شیئر ہولڈرز کے لیے کل ایک اچھا دن تھا، بہت ہی غیر معمولی دن تھا، کیونکہ کل سپریم کورٹ نے 7 سال بعد نیشنل بینک کے 11,500 پینشنرز کے حق میں فیصلہ سنا دیا، جس کے مطابق اب نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز کو ایک ماہ میں 60 ارب روپوں کی ادائیگی کرے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین، جسٹس جمال خان مندوخیل پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کے 7 سال پہلے سنائے گئے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے نیشنل بینک کی نظر ثانی کی اپیل کو مسترد کر دیا۔ دراصل نیشنل بینک انتظامیہ نے 1999 میں ایک سرکولر کے ذریعے ملازمین کی پینشن کو بنیادی تنخواہ کے 70% سے کم کر کے 33% کے برابر کر دیا تھا۔ 2010 میں اس معاملے پر مقدمہ بازی شروع ہوئی اور معاملہ ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ پہنچا، جہاں ستمبر 2017 میں پینشنرز کے حق میں فیصلہ سامنے آ گیا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں جناب جسٹس اعجاز افضل خان کی سربراہی میں فل بینچ نے نیشنل بینک آف پاکستان کے ملازمین کو پینشنز کی ادائیگی سے متعلق کیس کا فیصلہ سنایا تھا اور کہا تھا کہ نیشنل بینک کے ریٹائرڈ ملازمین کا بنیادی تنخواہ 70% بطور پینشن وصول کرنے کے وہ حقدار ہیں۔ نیشنل بینک انتظامیہ نے 1977 میں جاری ہونے والے ایک سرکولر کے تحت ملازمین کی پینشن کی بنیادی تنخواہ 70% رقم کے برابر رکھی تھی، لیکن 1999 میں ایک اور سرکولر کے ذریعے ملازمین کی پینشن کو کم کر کے 33% کر دیا گیا تھا۔ یہ مقدمہ 2010 سے چل رہا تھا اور پھر اس پہ ایک بار 2014 میں پشاور ہائی کورٹ نے پینشنرز کی درخواست مسترد کی تھی، اور جبکہ جنوری 2016 میں لاہور ہائی کورٹ نے پینشنرز کے حق میں فیصلہ دیا تھا، جس کے بعد یہ دونوں فریقین سپریم کورٹ چلے گئے تھے، جہاں سے کل پینشنرز کے حق میں یہ فیصلہ آیا۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس تاریخی فیصلے کے پس منظر میں اب نیشنل بینک اپنے شیئر ہولڈرز کو بھی ڈیویڈنڈز کی ادائیگی کرے گا، جو نیشنل بینک نے گزشتہ 6 برسوں میں صرف ایک مرتبہ کی۔ صرف سال 2021 میں نیشنل بینک نے شیئر ہولڈرز کو 10% ڈیویڈنڈ کا اعلان کیا تھا، جبکہ پچھلے سال بھی بینک نے 101 ارب روپے منافع کمایا، جو 2022 کے 62.7 ارب کے منافع سے 64% زیادہ ہے۔ ڈیویڈنڈز کی ادائیگی سے سب سے زیادہ حکومت کو ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ حکومت ہی نیشنل بینک کی سب سے بڑی شیئر ہولڈرز ہے۔ نیشنل بینک نے منافع بخش ہونے تقریباً 250 ارب کے ذخائر رکھنے اور اسٹیٹ بینک کے مقررہ مالی تناسب سے بہتر ہونے کے باوجود پچھلے 3 سال سے اپنے شیئر ہولڈرز کو کوئی ڈیویڈنڈ نہیں دیا ہے، اور اس کا جواز بینک کے ریٹائرڈ ملازمین کی بھاری پینشن کو قرار دیا جاتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ میں معاملہ زیر التوا ہے اور اس میں 50 ارب روپے پھنسے ہوئے ہیں۔ کل کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نیشنل بینک کے شیئرز 3 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ نیشنل بینک کے شیئرز کی قیمت ₹2.38 سے بڑھ کر ₹34.06 پہ ہو گئی اور قیمت میں 7% اضافے کے بعد شیئرز کو اپر لاک کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا تاریخی فیصلہ، جس کے نتیجے میں نیشنل بینک آف پاکستان یکمشت ایک ماہ کے دوران تقریباً 60 ارب روپے کی ادائیگی کرے گی اپنے پینشنرز کو اور اپنے شیئر ہولڈرز کو۔ یہ معاملہ 7 سال سے تقریباً تعطل کا شکار تھا اور ہر لحاظ سے پاکستان کی بینکنگ کی تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا تاریخی فیصلہ ہے، اور اس موضوع میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں محترم عارف حبیب، چیئرمین عارف حبیب گروپ۔ بہت بہت شکریہ عارف بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ بہرحال نیشنل بینک کے تقریباً 11,000 پینشنرز کے لیے اور ان کے ہزاروں شیئر ہولڈرز کے لیے ایک بہت ہی بڑا دن ہے، بہت ہی غیر معمولی دن ہے۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا بھی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، جس میں کہ ایک بینک کو قرار دیا گیا ہے کہ وہ تقریباً 60 ارب روپے کی ادائیگی کرے، جو اس نے اپنے پینشنرز کو اور اپنے شیئر ہولڈرز کو نہیں کیے۔ یہ یکمشت کرنی ہے، ایک مہینے کے اندر کرنی ہے نیشنل بینک کو عارف بھائی، اور اس کے لیے ان کی پروویژننگ تھی، ان کے پاس یہ سرمایہ ہے اس طرح سے دینے کے لیے؟ جی آئی تھنک دینا تو ان کو یکمشت ہے، جو کورٹ کا آرڈر ہے کہ ودن 1 منتھ جو ہے وہ پے کرنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے 60 بلین کہا، لیکن ایکچولی یہ اماؤنٹ جو نیشنل بینک کی رپورٹ میں آتا رہا ہے اس کی وہ کنٹینجنسی میں بتاتے رہے تھے کہ یہ اماؤنٹ کوئی 98 بلین روپیز ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پہلے جو لوگ مطلب یہ ہے کہ اب ملازم نہیں رہے ہیں اور ان کی فیملیز کی پیمنٹ ہے، شاید مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ فرسٹ انسٹالمنٹ وہ ہے، اور باقی جو لوگ ابھی سروس میں ہیں ان کے لیے ظاہر پروویژننگ ہوتی ہے، اور جب ان کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے جب جا کے ان کو پیبل ہوتا ہے۔ جی 60 بلین تو آئی تھنک نیشنل بینک کے لیے کوئی ایسی رقم نہیں ہے، آرام سے جو ہے اس کو وہ پے کریں گے۔ پچھلے کچھ سال سے یہ ڈیویڈنڈس نہیں دیتے رہے تھے، اسی اس میں کہ یہ لائبلٹی ہمارے پاس آئے گی تو اس کی پروویژن جو ہے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ بس اس میں یہ کہ اب ہر سال یہ ایک دفعہ کی کاسٹ تو ہوگی ہی، پھر ہر سال میں سمجھتا ہوں کہ 14 بلین
روپیز کے قریب ان کو جو ہے وہ مزید پروویژن کرنا پڑے گی کہ جو ان کے اپنے ایگزسٹنگ ملازمین ہیں ان کے لیے. تو آئی تھنک یہ ایک انسرٹینٹی تھی جو ختم ہو گئی, اور جو مارکیٹ نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ یہ ایک بہت پرانا معاملہ جو ہے وہ اب کورٹ نے ایک ڈیسیشن دے دیا ہے, اور نیشنل بینک کی جو اپیل تھی اس کو خارج کر دیا, اور اس کو جو پہلے کا ڈیسیشن تھا کورٹ کا اس کو اپیل کر کے کہا ہے کہ ان کو آپ پیمنٹ جو ہے وہ کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بینک کے لیے جو ہے, اور پرٹیکولرلی ان کی جو شیئر پرائسز کے لیے ایک یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے میری نظر میں.